سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلام کی تاریخ کا وہ واحد درخشاں ستارہ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت قائم کی بلکہ اپنی زندگی کو عدل، دیانت، جہاد اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ 1118 میں حلب کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا، جو خود ایک عظیم مجاہد اور فرما رواں تھے۔ بچپن ہی سے نور الدین میں بہادری، عبادت، علم سے محبت اور عدل کا جذبہ نمایاں تھا۔ جب آپ کے والد کی شہادت ہوئی تو نور الدین زنگی نے کم عمری میں حکومت کی ذمہ داری سنبھال لی اور اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا۔ نور الدین زنگی کا سب سے نمایاں وصف ان کی دینداری اور انصاف تھا۔ وہ ایک حقیقی اسلامی حکمران تھے جو اپنے ہر فیصلے میں قرآن و سنت کو بنیاد بناتے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے، قرآن پاک پڑھتے اور اپنی رعایت کے لیے دعا کرتے۔ ان کے دربار میں عالم، فقہا، صوفیاء اور بڑی عزت حاصل کرنے والے لوگ وہاں پر حاضر رہتے۔ وہ علماء سے مشورہ کرتے اور ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے۔ ان کی زندگی سادگی اور تقوی کی علامت تھی۔ وہ شاہانہ لباس کے بجائے عام کپڑے پہنتے، سادہ کھانا تناول فرماتے اور اکثر روزے رکھتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی حکومت کے آغاز سے ہی عدل قائم کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے رشوت، ظلم اور ناانصافی کو سختی سے ختم کیا۔ ایک مرتبہ ایک غریب عورت فریاد لے کر آئی کہ ایک امیر شخص نے اس کا مکان چھین لیا ہے۔ سلطان نے فوراً دونوں کو بلایا اور تحقیق کے بعد مکان عورت کو واپس دلوا دیا۔ پھر فرمایا، اگر عدل زمین سے اٹھ گیا تو سلطنتیں باقی نہیں رہتی۔ ان کے عدل کی یہ شہرت تھی کہ ان کے دور میں لوگ رات کے وقت بھی اطمینان سے سفر کیا کرتے تھے۔ نور الدین زنگی نہ صرف عادل بادشاہ تھے بلکہ ایک عظیم مجاہد بھی تھے۔ ان کے دور میں صلیبیوں نے شام، فلسطین اور بیت المقدس کے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ سلطان کا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف مسلسل جہاد کیا اور شام اور حلب کے علاقوں سے دشمن کو پیچھے دھکیلا۔ انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا، انہیں ایمانی جذبہ دیا اور خود میدان جنگ میں پیش رہتے تھے۔ ان کی شجاعت، حکمت اور ایمان نے صلیبیوں کو حوصلے توڑ دیے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سب سے مشہور اور روح پرور داستان وہ ہے جو مدینہ منورہ میں پیش آئی۔ روایات کے مطابق دو غیر مسلم جو صلیبی یعنی یہودی ایجنٹ تھے، مسلمانوں کا بھیس بدل کر مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کے پاس ایک گھر کو خریدا اور دن رات عبادت کا دکھاوا کرتے رہے۔ اصل میں وہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک مزار تک کے پہنچنا چاہتے تھے اور یہ کام وہ سرنگ کے ذریعے کر رہے تھے تاکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جسم مبارک کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور منتقل کر سکے۔ ان کی اس ناپاک نیت سے زمین و آسمان کانپ رہے تھے۔ اسی دوران سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور یہی وہ ثبوت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی بالکل حیات ہیں اور اپنے مزار مبارک میں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خواب میں، اے نور الدین، میری حفاظت کے لیے جلدی آؤ، کچھ لوگ میرے جسم مبارک کے قریب نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان نیند سے گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور رونے لگے۔ اگلی رات وہی خواب دوبارہ دیکھا اور تیسری رات بھی وہی ارشاد ہوا۔ اب سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ عام خواب نہیں ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے بلاوا ہے۔ فوراً انہوں نے مدینے کی طرف قافلہ روانہ کیا۔ ان کے ساتھ کچھ منتخب سپاہی اور علماء تھے۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے شہر کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ہر گھر کا مالک باہر آئے تاکہ وہ سب کو دیکھ سکیں۔ جب وہ دونوں بدنیت لوگ باہر آئے تو نور الدین زنگی کا دل چونک اٹھا۔ یہ وہی چہرے تھے جو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کے قریب کھڑے پائے گئے تھے۔ سلطان نے فوراً ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تو بڑے عبادت گزار اور زائرین میں ہیں۔
مگر سلطان نے حکم دیا کہ ان کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ جب زمین کھودی گئی تو ایک سرنگ پائی گئی جو نبی کریم علیہ السلام کے روضے کی سمت جا رہی تھی۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں یہ خدمت انجام دینے کے لیے چنا، اور پھر ان دونوں مجرموں کو سزا سنا دی گئی اور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے گرد سنگ مرمر اور سیسا بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد سلطان نے روضہ رسول علیہ السلام کے گرد مضبوط دیوار تعمیر کروائی۔ یہ وہی دیوار ہے جو آج بھی روضہ شریف کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کی وہ روحانیت اور ایمان کا چرچا پورے عالم اسلام میں پھیل گیا۔ لوگ انہیں صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا ولی کہنے لگے۔ وہ خود کو ہمیشہ اللہ کا بندہ اور نبی کریم علیہ السلام کا غلام سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں اپنی حکومت نبی کے دین کی خدمت کے لیے چاہتا ہوں، نہ کہ دنیا کی شان کے لیے۔ سلطان نور الدین زنگی نے علم و عمل، عدل و انصاف کے فروغ کے لیے بھی بہت خدمات انجام دی۔ انہوں نے مدارس، مساجد، اسپتال اور یتیم خانے قائم کیے۔ دمشق میں انہوں نے دارالعدل کے نام سے ایک عظیم ادارہ بنایا جہاں عام لوگ جا کر انصاف حاصل کرتے۔ انہوں نے غریبوں کے لیے بیت المال سے وظیفے مقرر کیے، علماء اور مجاہدین کو عزت دی۔ ان کے دور میں تعلیم اور جہاد دونوں ساتھ ساتھ چلے۔ ان کی سادہ زندگی کا عالم یہ تھا کہ جب وہ وفات کے قریب تھے تو بیت المال میں صرف چند درہم باقی تھے۔ ان کے کپڑے پر پیون لگے ہوتے تھے۔ جب ان کی وفات 1174 عیسوی میں ہوئی تو پورا عالم اسلام سوگوار ہو گیا۔ لوگ رو رو کر کہنے لگے، آج عدل کا سورج غروب ہو گیا۔ ان کے کپڑوں پر پیون لگے ہوتے تھے۔ جب ان کی وفات 1174 میں ہوئی تو پورا عالم اسلام سوگوار ہو گیا۔ لوگ رو کر کہنے لگے، آج عدل کا سورج غروب ہو گیا ہے۔ ان کے بعد ان کی تربیت یافتہ سالار صلاح الدین ایوبی نے ان کا مشن جاری رکھا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ در حقیقت صلاح الدین ایوبی کی کامیابیوں کی بنیاد سلطان نور الدین زنگی نے رکھی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اقتدار کا مقصد مال و دولت نہیں بلکہ دین کی خدمت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو ایمان، عدل اور خدمت رسول علیہ السلام کے لیے وقف کر دی تھی۔